عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ یہاں اس شعر کو میں نے اس لیے پڑھا کہ یہ مجھے یاد آ گیا تھا۔ یہاں تو انہوں نے ایک یہ نعت کہی تھی، لیکن عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں اصل تذکرہ اس کا ہے، پہلے مصرعے کا ہے، تو میں نے اسے پورا مکمل پڑھ دیا۔ یہ شعر ہے بھارتی شاعر مہندر سنگھ کا اور بہت ہی مشہور ترین شعر ہے۔ اور عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، بالکل یہ بات صحیح ہے، کسی سے بھی کسی کو عشق ہو سکتا ہے۔ اور یہاں تذکرہ ہے ایک بھارتی ماڈل و اداکارہ ہے ریم سمیر شیخ کا۔ انہوں نے یہ دوسری دفعہ اپنا انٹرویو دیا ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ انہیں وحاج علی سے محبت ہو گئی ہے۔ وحاج علی پاکستانی ٹی وی ایکٹر ہیں اور ان کا اور یمنا زیدی کا ڈرامہ تیرے بن بہت مشہور ہوا، یہ پڑوسی ممالک میں بھی بہت پسند کیا گیا۔ وحاج علی کا نام اکثر ٹرینڈنگ میں ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کی اداکاری کو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جو کہا ہے کہ اگر مجھے وہاں جانا پڑے پاکستان وحاج علی سے ملنے تو میں جاؤں گی، اگر ان کے لیے ممکن ہو تو وہ مجھ سے ملنے ضرور آئیں۔ اور ان سے سوال کیا گیا تھا کہ اگر آپ کو کسی کا مقدمہ لڑنا ہے تو آپ کس کا لڑیں گی؟ کسی سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ آپ کو کسی کا مقدمہ لڑنا ہو تو آپ کس کا کریں گے، تو بھی ان کے جو آس پاس کے حالات ہوتے ہیں وہ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ان دنوں جو پاکستان کے حالات ہیں، یہ سوال اگر کسی سے بھی کریں تو وہ اسی حوالے سے جواب دے گا۔ لیکن جب یہی سوال کہ آپ کو مقدمہ لڑنا ہو تو آپ کس کا مقدمہ لڑیں گے، جب ریم سے کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں وحاج علی کا مقدمہ لڑوں گی، اور وحاج علی ان دنوں ان کے دل و دماغ پہ چھائے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا کہنا ہے کہ مجھے ان سے بہت محبت ہے، محبت تو ان کو ان کے تمام فینس سے بھی ہے، فالوور سے بھی ہے، اور ان کا ڈرامہ دیکھنے والوں سے بھی ہے، اس لیے تو ان کا نام اکثر ٹرینڈنگ میں ہوتا ہے، انہیں بہت پسند کیا جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میں ان پہ فدا ہوں اور وہ میرا کرش ہے اور ان سے میں بہت محبت کرتی ہوں۔ یہ جو جس طرح کی محبت کا اظہار کر رہی ہیں، کیونکہ ان کا تعلق شوبز سے ہے، ایسی محبتوں کو اگر بیان کیا جائے تو پھر وہ محبت نہیں ہوتی۔ ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ یہ اس حوالے سے شہرت حاصل کر سکے یا پھر کوئی مل کر اپنا کام کر سکے اور اپنی صلاحیتوں کو مزید آگے بڑھا سکے۔ اور عموماً یہ اس طرح کے معاملات پہلے سے ہوا کرتے ہیں، پہلے بھی ہوا کرتے تھے اور اب بھی ہوتے ہیں۔ اب اتنی مشکلات ہیں ان دو ممالک کے درمیان کہ اس طرح کا کوئی کام کرنے کے لیے جس میں فنکار اپنی صلاحیتوں کو دونوں ممالک کے درمیان لوگوں سے شیئر کر سکیں اور اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکیں، کیونکہ دونوں ممالک کے لوگ ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے ریم شیخ نے گفتگو کی ہے۔ یہاں کے لوگ، یہاں کے اداکار وہاں جا کے کام کیا کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے مشہور اداکار نئی نسل کے بھی جا چکے ہیں وہاں، لیکن وہاں سے ایسا ابھی تک کچھ خاص دیکھنے میں نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی راستے کی تلاش میں ہے، لیکن یہ کیسی محبت ہے جس کا انہوں نے کئی بار اظہار کیا اور کھل کے کہا۔ بہت سے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ میں وہاں ان سے ملنے جانا چاہتی ہوں یا وہ وہاں سے ملنے آ جائیں یہاں۔ اچھا، ان کی اس طرح کی گفتگو کی ویڈیو وہ وائرل ہوئی ہے۔ میرے علم میں نہیں تھا اس سے پہلے کہ یہ ریم شیخ کون ہے، لیکن جب ان کی ویڈیو وائرل ہوئی اور ان کی خبریں آنا شروع ہوئی، پڑھنے کا موقع ملا، تو پھر میں نے یہ جانا کہ یہ بھی ایک خاتون ہے جنہیں ایسی محبت ہو گئی ہے کہ یہ اب اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ایسا مقدمہ جو ہوا بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ ایک سوال تھا ان سے جو کیا گیا تھا اور انہوں نے اس کا جواب دیا۔ انہوں نے وحاج علی کو انڈیا آنے کی دعوت بھی دی ہے اور خود بھی آنے کا شوق رکھتی ہیں۔ لیکن یہ کیسی محبت ہے جس کا اس طرح سر عام اظہار کیا جا رہا ہے؟ اگر دونوں کے درمیان کوئی بات ہوتی یا کوئی پیغام پہنچانا ہوتا، بہت سے طریقے ہیں، نئے دور میں پہنچایا جا سکتا تھا، لیکن اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی بلکہ سر عام اظہار ہوا۔ کیا پتہ صرف انہوں نے یہ سوچا ہو تم سے ہو جائے ملاقات
کوئی کم تو نہیں، یا پھر انہوں نے خبروں میں رہنے کا کوئی بہانہ تلاش کیا ہو۔ محبت جب ہو جاتی ہے کسی کو کسی سے تو آدمی کو خبر بھی نہیں ہوتی، اور جو دیکھتے ہی ہو جائے وہ محبت تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ کوئی کسی کو کسی ڈرامے میں دیکھ کر، کسی فلم میں دیکھ کر اس کے عشق میں مبتلا ہو جائے، یہ بے وقوفوں کی باتیں ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ اب یہ پڑوس ملک سے تعلق رکھتی ہیں تو پڑوسن ہوئی، پڑوسن کو عشق ہو گیا ہے اور انہوں نے اس کا کھل کے اظہار کیا ہے، اور وہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ انہوں نے اس کا اظہار اس لیے کیا ہے کہ شاید دونوں میں سے کوئی ایک ملک ان کے لیے سرحدوں کی پابندی ہٹا لے اور انہیں آسانی سے ویزا مل جائے، یا انہیں آسانی سے ویزا مل جائے۔ وحاج علی نے اس طرح کی کوئی بات ابھی تک نہیں کی ہے، انہی کی طرف سے 2 دفعہ یہ بات ہو چکی ہے، اور بڑے زور و شور سے ہوئی ہے، بہت دل لگا کے انہوں نے یہ بات کی ہے، بہت توجہ کے ساتھ کی ہے۔ تو ہم نے بھی سوچا کہ اس کا تذکرہ کریں اور بتائیں نئی نسل کو کہ یہ محبت نہیں ہوتی ہے اس طرح کی، جو سرحدوں کے پار ہو جائے۔ نہ آپ کی ملاقات ہوئی، نہ آپ جانتے ہیں، صرف ایک ڈرامہ دیکھ کے کسی کے عشق میں مبتلا ہونا یہ ایک بہانہ ہے، شہرت حاصل کرنے کا، اپنے لیے راستہ بنانے کا، یا پھر یہ خیال کہ اس طرح لوگ مجھے جانیں جیسے کہ میں نے جان لیا۔ محبت ہو پڑوسن کی تو اس سے تھوڑا محتاط رہنا چاہیے کہ گھر اس کا نہ خراب ہو، گڑبڑ ادھر نہ ہو۔ ان 2 ممالک کے درمیان، بھارت اور پاکستان کے درمیان بہت سی محبتیں ہوئی ہیں، شادیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن ان کا انجام بخیر نہیں ہوا۔ جس کا دکھ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اتنی مشکلات آ جاتی ہیں درمیان میں کہ ملاقاتیں نہیں رہتی، دوستی نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہے۔ جو محبتیں ہوتی ہیں وہ بھی نفرتوں میں، ناپسندیدگی میں بدل جاتی ہیں۔ لیکن اصل مذکور یہاں یہ ہے کہ یہ جو اداکارہ، یہ جو ماڈل کہہ رہی ہیں کہ مجھے ان سے محبت ہو گئی ہے، وہ انہیں پسند کرتی ہیں، لاکھوں لوگ انہیں پسند کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جسے ڈرامے میں، کسی اشتہار میں دیکھ کر پسند کریں تو ہمیں ان سے محبت ہو جائے۔ پسندیدگی الگ چیز ہے، محبت الگ چیز ہے، اور عشق تو الگ چیز ہے۔ وہ تو آگے کا راستہ ہے جس میں آدمی میں اور تم کا فرق بھول جاتا ہے۔ ساحر لدھیانوی نے کہا تھا، جب تم سے محبت کی ہم نے تب جا کے کہیں یہ راز کھلا، جب تم سے محبت کی ہم نے تب جا کے کہیں یہ راز کھلا، مرنے کا سلیقہ آتے ہی جینے کا شعور آ جاتا ہے۔ یہ احساس ہونا، یہ خیال ہونا بہت ضروری ہے کہ کس بات کو کس وقت کہنی چاہیے، کس وقت نہیں کہنی چاہیے، کس بات کو آپس میں کر لینی چاہیے اور کس بات کو دنیا کے سامنے آیا کر دینا چاہیے۔ شعور بہت بڑی دولت ہے، اللہ آپ سب کو شعور کی دولت سے نوازے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔